السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شیخ سے سوال کیا گیا کہ دین اسلام میں اعتدال کیا ہے؟ دین اسلام میں اعتدال سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اعتدال پسند ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی متشدد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی عادت ارادہ بٹیر کچھ بھی نہیں۔ شیخ سے پوچھا گیا کہ دین اسلام میں اعتدال کیا ہے، اور کہتے ہیں سیرت طیبہ کا دامن مضبوطی سے تھامنا اعتدال، اس سے تجاوز غلو ہے۔ ایک سطر میں جواب دے دیا، سیرت طیبہ کا دامن مضبوطی سے تھام لینا اعتدال، اور اس سے تجاوز غلو ہے، ایک سطر میں۔ بہرحال شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین میں اعتدال سے مراد یہ ہے کہ انسان کو نہ تو اس قدر غلو سے کام لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے بھی آگے بڑھ جائے، اور نہ اس میں اس قدر کوتاہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں کمی کر دے۔ دوبارہ سنیے، دین میں اعتدال سے مراد یہ ہے کہ انسان کو نہ تو اس قدر غلو سے کام لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے بھی آگے بڑھ جائے، اور نہ اس میں اس قدر کوتاہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں کمی کر دے۔ دین میں راہ اعتدال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، اور غلو یہ ہے کہ اس سے تجاوز کیا جائے، اور کوتاہی یہ ہے کہ آپ کی سیرت تک پہنچا ہی نہ جائے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک شخص کہا کہ میں رات کو قیام کا ارادہ رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ساری زندگی سوؤں نہ، کیونکہ نماز تمام عبادات سے افضل ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ساری رات بیدار رہوں۔ تو یہ شخص اللہ کے دین میں غلو کو اختیار کرنے والا ہے، اور یہ حق پر قطعاً نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ کچھ لوگ جمع ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات یعنی رات بھر قیام کروں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا اور کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا ما بال قوم قالوا کذا و کذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام قالوا کذا و کذا،
لکنی اصلی و انام و اصوم و افطر و اتزوج النساء من راغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، چنانچہ جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ مجھ سے نہیں ہے سے کیا مراد؟ کہ جو شریعت ہم لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی اور شریعت پر عمل کر رہا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا واللہ انی لخشاکم للہ واتقاکم لہ لکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ تم ہی لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا لأخشاکم للہ واتقاکم لہ۔ بہت پیارے اور وزنی الفاظ فرمائے، قسم اٹھا کر، مجھے اللہ کی قسم، لأخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ نبی ہمیشہ اپنی امت سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، لہذا جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، ہماری شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات، جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا، اس کے نزدیک یہ دین اسلام مکمل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اس کو شک ہے، اعتماد نہیں۔ کہتے ہیں شیخ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں غلو سے کام لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برات کا اظہار کیا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں اس سے بری ہوں، اس کے دین، اس کے ایمان، اس کے عقیدے، اس کی پرسنالٹی کا کیا حال ہوگا۔ زیادہ عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑا تھا، جبکہ سنت یہ ہے کہ روزہ رکھا بھی جائے، چھوڑ بھی دیا جائے، رات کو قیام بھی کیا جائے اور آرام بھی کیا جائے، عورتوں سے نکاح بھی کیا جائے۔ کوتاہی وہ شخص کرتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے نفل عبادت کی ضرورت نہیں، لہذا میں نفل ادا نہیں کروں گا، میں صرف فرض ہی ادا کیا کروں گا۔ ایسا شخص بس اوقات فرائض میں بھی کوتاہی کرنے لگتا ہے۔ معتدل وہ ہے جو اس طریقے پر چلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کا طریقہ تھا۔ دوسری مثال سنیے، 3 شخص کے سامنے ایک فاسق آدمی آتا ہے، فاسق جو کثرت سے گناہ کرنے والا، تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس فاسق آدمی کو سلام تک نہیں کروں گا، سلام تک نہیں کہوں گا، میں اس کو، اسے چھوڑ دوں گا، اس سے دور ہو جاؤں گا، اس سے کلام نہیں کروں گا۔ ایک تو آدمی یہ ہے،
دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں اس فاسق یعنی گناہگار شخص کے ساتھ چلوں گا، اسے سلام کہوں گا، اس سے خندہ پیشانی سے پیش آؤں گا، اپنے ہاں اسے مدعو بھی کروں گا اور خود بھی اس کی دعوت کو قبول کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک وہ ایک نیک آدمی کی طرح ہے۔ اور تیسرا شخص کہتا ہے کہ میں اس فاسق آدمی کو اس کے فسق کی وجہ سے ناپسند اور اس کے ایمان کی وجہ سے پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ تو جناب کہتا ہے کہ میں اس کے قریب اس لیے ہوا ہوں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، میں ایمان کی وجہ سے پسند کرتا ہوں اور اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ کنارہ کشی اس کی اصلاح کا سبب ہو، اور اگر کنارہ کشی اس کی اصلاح کا سبب نہ بنے بلکہ اس کے فسق میں اضافے کا سبب بن جائے تو میں اس سے کنارہ کشی نہیں کروں گا۔ یہ ایک آدمی ہے۔ ان تینوں اشخاص کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ان میں سے پہلے شخص کا عمل افراط اور غلو پر مبنی ہے، دوسرے کا تفرید اور کمی پر، جبکہ تیسرے کا عمل معتدل ہے، اعتدال پر مبنی ہے۔ اس طرح تمام عبادات و معاملات میں بھی لوگوں کو یہی حال ہے کہ ان میں سے بعض کوتاہ ہیں، بعض غالی اور بعض معتدل۔ یہ معتدل شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں اس کے قریب بھی رہوں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کے جو فسق و فجور ہیں ان میں شامل نہیں ہوں گا، اگر میں اس کو چھوڑ دیا تو وہ اور بگڑ جائے گا، قریب ہوں کہ قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں اس کو اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، وہ بے شک درست نہ بھی ہو۔ کہتے ہیں تیسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کا اسیر رن مرید ہے، زن مرید ہے، وہ جس طرح چاہے اس کے منہ کو پھیر دیتی ہے اور اسے گناہ سے روکتا ہے، نہ کسی اچھے کام کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ عورت اس کی عقل پر حاوی ہو چکی ہے۔ دوسرا شخص اپنی بیوی کے ساتھ تکبر اور غرور سے کام لیتا ہے، اسے کوئی حیثیت نہیں دیتا اور گھریلو خادمہ کی طرح رکھتا ہے۔ اور تیسرا شخص کا طرز عمل معتدل ہے، وہ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ فرمایا قرآن نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن مرد اپنی مومن بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ ان تینوں میں سے یہ آخری شخص معتدل ہے، پہلا اپنی بیوی کے بارے میں غالی ہے، دوسرا کوتاہ، اور تیسرا تمام اعمال و عبادات کے اعتبار سے بہترین شخص ہے۔ پہلا شخص بیوی کے بارے میں غالی ہے اور دوسرا کوتاہ، اور تیسرا انسان معتدل ہے۔ اسی پر تمام عبادات کو، معاملات کو ہم قیاس کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔